ساری باتیں بھول جانا فارحہ، تھا وہ سب کچھ ایک فسانہ فارحہ۔ کیا ہوا گر زندگی کی راہ میں ہم نہیں شانہ بشانہ فارحہ۔ فارحہ ایسا نام جو بہت سے جان ایلیا کے فینس کے دلوں میں کوئی نہ کوئی سوال پیدا کرتا ہے۔ بہت سے جان ایلیا کے فینس کا ماننا ہے کہ فارحہ جو ہے وہ جان ایلیا کی محبوبہ تھی۔ بہت سے جان ایلیا کے فینس یہ سمجھتے ہیں کہ فارحہ جو ہے وہ جان ایلیا کی بیوی تھی۔ شروع میں بھی اسی خیالات کا مالک تھا کہ جان ایلیا جو فارحہ جو ہے وہ جان ایلیا کی محبوبہ ہیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ فارحہ جو ہے وہ جان ایلیا کی خیالی محبوبہ تھی۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارحہ کا وجود نہیں تھا، وہ ایک امیجنری پرسن تھی۔ جان ایلیا نے اپنی بہت سی شاعری میں فارحہ کا نام جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور جان ایلیا کی کتاب شاہد میں فارحہ کے نام سے ایک پوری غزل ہے۔ تو اسی غزل کی وجہ سے بہت سے جو فینز ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ فارحہ کچھ نہ کچھ تو جان ایلیا کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ جان ایلیا نے فارحہ کے علاوہ بہت سے اور خیالی نام بھی اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں۔ جیسے کہ جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ زہرا میرا ستارہ قسمت خراب ہے، ناہید آج میری ثریا چلی گئی۔ اور اس میں جو ناہید اور ثریا ہے وہ بھی ایک جو ہے خیالی نام ہے جو جان ایلیا نے خیال کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ جان ایلیا دراصل یہ نام ان کی جو اصلی محبوبہ تھی اس کو عزت یا حقارت کا نشانہ بنانے کے لیے جو ہے استعمال کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کسی کو نہیں معلوم کہ جان ایلیا کی اصلی محبوبہ کون تھی، اس لیے جان ایلیا نے انہی خیالی ناموں کا سہارا لیتے ہوئے اپنی اصلی محبوبہ کو عزت اور حقارت کا نشانہ بنایا ہے۔ جان ایلیا نے اپنی کتاب شاہد کے دباچے میں بھی اپنی ایک خیالی محبوبہ کا ذکر کیا ہے جن کے نام وہ اکثر خط لکھا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں بھی میں اس خط کا ذکر کروں گا۔ تو ابھی تک مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جان ایلیا کا جو فارحہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اتنا کوئی گہرا نہیں ہے، وہ فقط ایک خیالی نام تھا جس طرح باقی نام میں نے آپ کو بتایا ہے۔